IPL میں سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، سنو، رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں، سنو، ایک کھجور دوسرا کھانے والا تھا کہ ابوبکر صدیق سے غلام نے کہا رکو، کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے، اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا ہے، جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے۔ ارے کبھی نہیں آیا، چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے، اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھ لگاؤ، کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، بتا دیتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا، دوسرا کھانے والے تھے پتا تو لگاؤ کہاں سے، کہ روزانہ محنت کرتے تھے، کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں، اچھا آج محنت نہیں کی، کہا نہیں، تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بولو۔ یار میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا، آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے، میں تو جانتا نہیں تھا، میں نے تو اچانک کہا تھا، آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت، میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے، اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا ہے، پہنچا ہوا سمجھ رہا، اس نے گفٹ میں لا کے دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی کس جگہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا، لیکن اب تو آپ نے کھا لیا۔ فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا، جاؤ پانی بھر کر لاؤ۔ ان کا غلام پانی لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا، اس کے بعد فرمایا آئے غلام، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا، بلیک پین سے تو لکھا نہیں، کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ، کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نقطہ وہاں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نقطہ بٹھا دیتا ہے کالا۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نقطے کو، اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔
پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے، پورا ہارٹ بلیک ہو جائے، پورا دل کالا ہو جائے، تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے، یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. آنے دو، جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو. پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایک نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے صرف ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے، اس کو بھی نکال دیا. ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں.